ابا میں کہہ رہی ہوں مجھے ادھر شادی نہیں کرنی۔ ماہین یہ بات اپنے ابا سے 10ویں بار کہہ رہی تھی۔ تو بیٹا میں کیا تمہیں ساری زندگی گھر ہی رکھوں؟ احمد صاحب کا ضبط بھی جواب دے گیا۔ ماہین ایک دم سے ڈر کے پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ لیکن ابا آپ ان کے جہیز کی اتنی لمبی لسٹ کیسے پوری کریں گے؟ ابا میں ابھی اتنی بے ظرف نہیں ہوں کہ آپ پر مزید قرض چڑھا دوں۔ میری وجہ سے پہلے ہی آپ قرض لے چکے ہیں۔ ماہی نے اپنے آنسو ایک طرف دھکیلے۔ احمد صاحب بھی اپنی شہزادی جیسی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر نرم پڑ گئے۔ آخر وہی واحد ان کی آنکھوں کا تارا تھی۔ دیکھو ماہی بیٹا، میں زیادہ قرض نہیں لے رہا۔ تم یہ سمجھو سارا کچھ ہو چکا ہے، بس کھانے کا رہ گیا ہے۔ اور دیکھو بیٹا، کوئی رشتہ ایسا نہیں ملے گا جو سامان کے بغیر بیاہ لے جائے۔ مجھے پھر بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ پھر کیا ہوا جو ان لوگوں نے لسٹ دے دی ہے؟ اور بیٹا تمہاری ماں زندہ ہوتی تو ان کی بھی یہی خواہش ہوتی کہ میری رانی، میری ماہی اچھے سے رخصت ہو جائے۔ احمد صاحب نے ماہی کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے۔ ابا دنیا سچ کہتی ہے، بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، اور ابا کیا پتا میں بعد میں خوش رہ سکوں یا نہ۔ احمد صاحب نے ایک دم سے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ نہ میری ماہی، ایسے مت کہو میری چندہ، چلو شاباش جاؤ اور صبح شاپنگ کر آنا۔ بیٹی اب تھوڑے دن رہ گئے ہیں۔ احمد صاحب سوچتے رہے کیسے انہوں نے بیٹی کو شادی کے 15 سال بعد پایا اور اپنی جان سے پیاری بیوی کو کھو دیا تھا۔ ماہی کی رخصتی کا وقت ہوا تو وہ اپنے باپ کے گلے لگ کے بے حد روئی، کیونکہ وہ بارات میں آنے والی خواتین اور اپنی ساس کی باتیں سن چکی تھی کہ ایک بیٹی اور اس کو بھی اتنا سامان دیا، بس نہ کھانا ڈنگ کا تھا۔ میرے بیٹے کو کون سی کمی تھی؟ میں تو بس ایک لوتی کی وجہ سے رشتہ کیا تھا۔ ماہی اپنی دہلیز سے دوسرے گھر میں داخل ہوئی تو سوچتی رہی میرا مقدر کیا ہوگا۔ امی یہ لڑکی دیکھی تھی میرے لیے جو نہ کار لائی نہ اے سی۔ آپ تو کہہ رہی تھی ایک لوتی ہے، سب لے کر آئے گی۔ ماہی نے اپنے شوہر کو دیکھا جس کے لیے اس نے سب چھوڑا تھا، اور اس کے سامنے اپنے ابا کا چہرہ آ گیا۔ روتی آنکھیں، ہاں بیٹا مجھے کیا پتا تھا، یہ کنگال ہے، تم اسے طلاق دے دو۔ میں تمہارے لیے اب امیر گھر سے بہو لاؤں گی۔ ہم تو اسے بیاہ لائے تھے، سامان لائے گی، لیکن یہ تو نہ ہونے کے برابر سامان ہے۔ گاڑی مانگی تھی اور موٹر سائیکل لے آئی ہے۔ ماہی تقدیر کا کھیل سمجھنے سے قاصر اپنے باپ کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے احمد صاحب کا سوچ رہی تھی کہ احمد صاحب سامنے دروازے پر گرے سوچ رہے تھے انہوں نے تو ماہی کے لیے چھت بھی نہ چھوڑی، اور ماہی دلہن کے لباس میں اپنے باپ کی لاش پر